अस्सलामुअलैकुम दोस्तों लास्ट टाइम भी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी कि ज़मीन की पैमाइश कैसे की जाती है। उसमें कुछ चीज़ें मज़ीद एक्सप्लेन करने वाली थी, रिक्वायरमेंट्स थी, तो मैं वो आज एक्सप्लेन करूँगा। और उसके साथ साथ ये एक नया डायग्राम आपके सामने है, इसका एरिया भी हम फाइंड आउट करेंगे। इसकी तमाम लंबाइयाँ जो दी गई हैं ये फुट में दी गई हैं, और इस लिहाज से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। इस स्कीम में सबसे पहले अगर आप देखें तो ये वाली साइड 119 फुट है, 71 फुट, 84 फुट और 55 फुट के हिसाब से ये पैमाइशें हैं। हम देखें एक सादा सा रूल अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं कि हम इसको स्क्वायर बना देते हैं या रेक्टेंगल बना देते हैं, ठीक है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मिला दें, ऊपर वाले हिस्से की अलग एरिया फाइंड आउट कर लें, इसका अलग एरिया। ये हम कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त करते हैं कि जब ये वाला जो बाजू होता है और ये वाला बाजू, ये दोनों आपस में बिल्कुल सीधे हों। अब देखें ये वाला 119 फुट जो है, इसका अगर ये बाजू यहाँ तक ऐसे बनता तो ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होना था, या इस लाइन के ऊपर अमूद बनना था, जिस तरह ये दोनों आपस में अमूद हैं, ठीक है ना। 90 का जाविया बना रहे हैं, ये 90 का नहीं बन रहा, ठीक है ना, ये 90 से ज़्यादा जाविया है। तो इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे तो इसमें फिर भी थोड़ा बहुत एरर रहेगा। दूसरा एक कॉमन मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि हम जो साइड वाली पैमाइशें हैं 84 फुट और 119 फुट, इसको जमा करते हैं, तकसीम 2 करते हैं, जो जवाब आए उसको हम इसको, तो इसलिए हम इसको इस तरह कट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये गलत होगा, इसमें थोड़ा बहुत एरर रहेगा, ठीक है, और सवाल सही हल नहीं होगा। हम इसका ये वाला जो है डायगोनल, इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। जी दोस्तों, ये मैंने एक लाइन लगा दी है क्रॉस, ठीक है, डायगोनल लगा दी है। इस डायगोनल को सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम ये एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं एरिया 1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं एरिया 2 का नाम देता हूँ। इन दोनों को हम अलग अलग मेथड से फाइंड आउट करेंगे और अलग अलग फार्मूला लगेगा। मैं फार्मूला भी बताऊँगा कि अलग अलग क्यों लगना है। सबसे पहले हम ये डायगोनल की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, ये जो डायगोनल है, ठीक है। अब डायगोनल के लिए देखें, अगर इस साइड से आप देखें 55 है, 84 है और ये डायगोनल है, इस हिसाब से हम देखें तो हम इसका फार्मूला इस पे लगा सकते हैं कि 72 का मुरब्बा, हमारे पास ये फार्मूला होता है कि 72 का मुरब्बा बराबर अमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा। बिल्कुल सादा ज़बान में मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें देखें इस शक्ल में, तो हमारे पास इस 1 में आप देखें 84, इसका आपके पास क्या है, अमूद है, और इसका कायदा कितना है, 55 है। तो हमने इन दोनों का स्क्वायर ले लिया है, ठीक हो गया जी। तो हम इसको सॉल्व आउट करेंगे जी। तो आप देखें तो आपके पास 84 का स्क्वायर क्या आता है, 7056, और 55 का स्क्वायर क्या बनता है जी, 3025। इसका मैं स्क्वायर रूट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने इधर सिर्फ 72 बना दिया है और इसका स्क्वायर उधर जाकर स्क्वायर रूट बन गया। उसके बाद 72 बराबर, इसको हम सम अप करेंगे तो आपके पास बनेगा, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो स्क्वायर रूट आपके पास आएगा जी 100.5, ठीक है। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपके पास 72 आ गया, ये आपके पास 1 फुट में लंबाई आ गई है, ठीक है। आप दोबारा डायग्राम पर आएँ और यहाँ पर इस लंबाई को 100.5 लिख दें, ठीक हो गया। ये आपके पास इसकी जो डायगोनल की लंबाई है वो आपके पास आ गई है कि एक डायगोनल की मैक्सिमम लंबाई कितनी है, 100.5। अब देखें ये जो शक्ल जिसको हमने डायग्राम 1 का या एरिया 1 का नाम दिया है, ये आपके पास एक स्क्वायर है। आप देखते हैं कि किसी भी इस टाइप की जो स्क्वायर होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक स्क्वायर है,
ٹھیک ہے، تو اس کے ایریا ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں بیس ضرب ہائٹ، یا ہم اس کو کہہ دیتے ہیں لینتھ ضرب ویڈتھ، سمپل ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ لینتھ ضرب ویڈتھ اس پورے کا۔ اگر میں اس کا ایریا ہاف کر دوں ایسے، تو میں اس ایریا کو لکھوں گا ایریا از اکول ٹو 1/2 بیس ضرب ہائٹ یا لینتھ ضرب ویڈتھ، میں ایسے لکھوں گا، کیونکہ 1/2 کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے آدھا ایریا اس کا یہ والا حصہ لے رہے ہیں، یہ والا نہیں لے رہے، یا یہ والا لے رہے ہیں تو یہ والا نہیں لے رہے، تو اس کے لیے ایریا کا فارمولہ لگے گا 1/2 بیس ضرب ہائٹ۔ ہم نے اسی طرح، کیونکہ یہ ایک عمود ہے اس کے اوپر 90 ڈگری کا ہے، تو اس کے لیے یہ زاویہ 90 کا ہے، ہم اس پر یہ فارمولہ لگا سکتے ہیں، لیکن آپ اس ڈایاگرام پر یہ والا فارمولہ نہیں اپلائی کر سکیں گے، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی قاعدہ پورا اصول کے تحت نہیں بن رہا کہ جس پر ایک لائن کے اوپر دوسری لائن 90 کی بن رہی ہو۔ آپ تینوں دیکھیں، کونے دیکھیں، یہ کونے کسی کے ساتھ بھی 90 کا اینگل نہیں بن رہا ہے، یہاں پر 90 کا بننا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 90 کا نہیں ہے۔ اگر یہ بالکل ایسے ہوتا تو پھر 90 کا ہونا تھا، تو یہ اب 90 کا زاویہ یہاں پر اوپر والی شکل میں نہیں بن رہا، نیچے والی میں اینگل بن رہا ہے، تو ہم اس میں وتر بھی معلوم کر لیا۔ یہ بھی فارمولہ تبھی اپلائی ہوتا ہے، یہ وتر عمود اور قاعدہ والا، کہ جب اس طرح کی ایک رائٹ اینگل، اس کو آپ ٹرائی اینگل کے بولتے ہیں، یہ جو نمبر 1 ہے نا، یہ رائٹ اینگل ٹرائی اینگل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس پر یہ والا فارمولہ اپلائی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ والا ایریا کا جو فارمولہ نکالا ہے، یہ اس پر اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں کہوں گا کہ ایریا 1، سمپلی اس کو ہم سالو آؤٹ کرتے ہیں۔ ایریا 1، اس کے اوپر میں ایک چھوٹا سا 1 لکھ رہا ہوں، کہ کیونکہ میں شکل 1 کا ایریا فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوں، تو میں فارمولہ لگاؤں گا کہ 1/2 بیس ضرب ہائٹ۔ اس میں ویلیوز پٹ کروں گا اسی کی، بیس اس میں 55 ہے اور ہائٹ آپ کے پاس 84 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں ملٹیپلائی کر کے میرے پاس آ گیا جی 46 20 تقسیم 2، یہ آپ کے پاس آ گیا 2310، یہ فٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ آپ کے پاس کیا آ گیا جی اسکوائر فٹ میں، ٹھیک ہو گیا، اسکوائر فٹ، یہ آپ کے پاس اسکوائر فٹ میں آنسر آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ انگلش میں لکھنا چاہیں تو انگلش میں لکھ لیں، اسکوائر فٹ۔ اچھا، اس کے بعد جی 2310 آ گیا۔ یہاں پر آپ نے کیا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے؟ آپ نے اس کو مرلے بنانے ہیں، مرلے، ٹھیک ہے نا۔ لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ ایشو بنا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ سر ہمیں مرلے بنا کے دکھائیں، تو میں مرلے بنا کے دکھاتا ہوں جی۔ تو 2310 تقسیم اس کو 272 کر دیں، تو آپ کے پاس یہ مرلے آ جائیں گے جی 8.49 264، تو 26 تک لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس کیا بن گیا جی؟ مرلے آ گئے ہیں۔ یہ کس کے مرلے آ گئے ہیں؟ یہ آپ کے پاس یہ جو رائٹ اینگل ٹرائی اینگل تھی، جس کو ہم نے یہ 1 بولا ہوا تھا، اس کے یہ مرلے نکلے ہیں، یہ نکلے ہیں جی 8.4926، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد یہ جو آپ اوپر اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں، یہ والا ایریا 2، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، تو اس میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا ہے کہ یہ رائٹ اینگل ٹرائی اینگل نہیں ہے۔ جب یہ نہیں ہے تو اس پر ایک الگ فارمولہ ہم نے اپلائی کرنا ہے، اور وہ فارمولہ ہے جی، ہم اس کو لکھتے ہیں S = A + B + C/2، اور اس میں ایریا، یہ دیکھیں نا ٹرائی اینگل ہے، ایریا اس میں فارمولہ اس کا بنے گا S × S - A S - B S - C کا اسکوائر روٹ، یہ والا فارمولہ ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ اس میں دیکھیں A B اور C دیے گئے ہیں کہ A B اور C کیا ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے S نکالنا ہے، ہم S نکالتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں S میں A B اور C، یہ دیکھیں A B اور C، آپ اس میں A اس کو کہہ دیں، اس کو کہہ دیں، اس کو کہہ دیں، یہ A B اور C ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو جو نام دے دیں، اس کو A کہہ دیں، یہ B ہو جائے گا، یہ C ہو جائے گا، یہ A ہو جائے گا، یہ B ہے، یہ C، ایسے آپ جیسے آپ آسانی کے ساتھ اس کو کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔
ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہم اگر اس فارمولے پر آئیں تو اس فارمولے میں ہم یہ پٹ کرتے ہیں یہ ویلیوز کو، ان ویلیوز کو پٹ کر کے ہم اس کو سالو آؤٹ کریں گے. تو 100.5 اے، بی ہے 119 اور سی ہے 71 تقسیم 2. ہمارے پاس کیا بنے گا جی؟ اس کو سم اپ کریں آپ اور تقسیم 2 کریں تو بنتا ہے جی 145.25. آپ بے شک کیلکولیٹر سے اب اس کو حل کر کے دیکھ لیں. اس کے بعد یہ فارمولہ ایریا والا، اب ہم نے ایریا 2 فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کا اوپر ایک نشان لگا دیں گے کہ ایریا 2 ہے، اور فارمولے میں اس پہ ایس کی ویلیو پٹ کریں گے 145.25، تمام ویلیو پٹ کریں گے. پھر ایس مائنس اے 145.25 مائنس 100.5. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ایس مائنس بی ہم لکھیں گے. ایس ہے 145.25 مائنس بی ہے 119، پھر ایس 145.25، سی ہے 71. اوور آل اس کا کر دیں جی اسکیئر روٹ. اس کو پلس مائنس کریں جی 145.25 ضرب، اس کو مائنس کیا تو آپ کے پاس آ گیا 44.75، اس کو مائنس کیا تو آپ کے پاس آ گیا 26.25، اس کو مائنس کیا تو آپ کے پاس آ گیا جی 74.25. اس کو ملٹیپلائی کریں. ٹھیک ہے، ملٹیپلائی کریں اس کو جی آپ، تو آپ کے پاس بنے گا جی یہ ایک بڑی سی ویلیو آپ کے پاس آ گئی ہے. اس بڑی سی ویلیو کا اسکیئر روٹ فائنڈ کریں جو اوپر ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا اسکیئر روٹ فائنڈ کریں گے تو آپ کے پاس بنے گا جی 35 32 اور تقسیم. اب آپ نے اس کے مرلے نکالنے ہیں تو مرلے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ مرلے کے لیے سب سے پہلے آپ جی اس کو تقسیم 272 کر دیں گے پہلے کی طرح. تقسیم 272 کرنے کے بعد آپ کے پاس، آپ نے کیلکولیٹر سے بے شک اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کے پاس بنے گا 13.0857. یہ آپ کے پاس مرلے آ گیا. اس جو ڈایاگرام آپ نے دیکھی ہوئی ہے، یہ دوسری ڈایاگرام اوپر والی، یہ اس کے مرلے ہیں. تو اس کے اندر بھی میں یہ مرلے لکھ رہا ہوں 13.0857. ٹھیک ہو گیا. اب ہم ان مرلوں کو ادھر اوپر ہی اس کے ساتھ ہی سم کر دیتے ہیں کہ ایریا جو تھا 1 کا اور 2 کا، وہ آپ کے پاس کیا نکلے گا؟ ہم اس کو سم کر دیتے ہیں. ایریا 1 کیا ہے 8.4926 پلس 13. ٹھیک ہوگا جی. تو اس کو آپ سم کریں گے تو آپ کے پاس بنے گا 21.578. یہ نہیں کہ ایسے سمجھیں جی 21.6 مرلے. یہ آپ کے پاس ٹوٹل اس ایک زمین کے ٹکڑے کا ایریا آ گیا ہے. یہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ پریکٹیکلی میں نے خود پیمائش کی تھی. اس ٹکڑے کی ایک کنال تھی، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک کنال سے زیادہ رقبہ نکلا ہے، تو 21.6 مرلے. آپ ایگزیکٹلی ان سائڈوں کو جمع کریں، تقسیم 2 کریں، ان کو بھی جمع کریں، تقسیم 2 کریں، ان کو ملٹیپلائی کریں اور تقسیم 272 کر کے دیکھ سکتے ہیں. بے شک دیکھ لینا، وہ تقریباً 23-24 مرلے جا کے بنے گے، کیونکہ وہ ایرر ہے. ایگزیکٹ اس ڈایاگرام کی پیمائش یہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے نکال کے دی ہے. اگر آپ کو اس ٹائپ میں، اس شکل میں اور مزید کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی یا کہیں پر کوئی کمی بیشی ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.